السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے کرائے جا رہے غیر سرکاری مدارس کے سروے کا کام گزشتہ 20 اکتوبر کو پورا ہو گیا ہے۔ سروے میں ریاست بھر کے 7,500 کے قریب مدارس غیر امدادی سامنے آئے ہیں، جنہیں غیر منظور شدہ بھی کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ سروے کی پوری رپورٹ 15 نومبر تک ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے ریاستی حکومت کو ارسال کی جائے گی۔ وہیں حکومت کی جانب سے یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ سروے کا مقصد صرف ڈاٹا جمع کرنا ہے، نہ ان کی کوئی جانچ ہوگی اور نہ ہی کوئی مدرسہ غیر قانونی کہلائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ سروے میں عالمی شہرت یافتہ ادارے دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں واقع مظاہر العلوم جیسے بڑے مدارس کو بھی غیر منظور شدہ بتایا گیا ہے، جو حکومت سے کوئی چندہ نہیں لیتے ہیں، حالانکہ یہ غیر قانونی نہیں ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ اس سلسلے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارا مدرسہ کسی بورڈ سے ملحق نہیں ہے، لیکن یہ ایک آزاد قانونی تعلیمی ادارہ ہے جو دستور کی دفعہ 25 کے تحت مذہبی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اگرچہ کسی بورڈ سے ملحق نہیں ہے، لیکن وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر تعلیمی ادارہ ہے جو کسی بھی طرح کی سرکاری امداد نہیں لیتا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کی شورا سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے اور اسی کے تحت دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے، جو دستور ہند کے مطابق دی گئی مذہبی آزادی کے تحت دینی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی ایکٹ تعلیمی ادارے چلانے کا اختیار دیتا ہے اور جو ادارے اس ایکٹ کے تحت ہیں وہ کسی بورڈ سے ملحق نہ ہونے کے سبب غیر منظور شدہ کہے جا سکتے ہیں، لیکن غیر قانونی نہیں ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند گزشتہ 150 سال سے عوامی چندے پر چل رہا ہے اور اس نے کبھی بھی کسی بھی سرکار سے کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں لیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند دستور ہند کے مطابق قائم ہے اور دستور میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک آزاد اور قانونی تعلیمی ادارہ ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس خبر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور قاسمی جی کے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔